بھی ہوئی تھی، روم میں کسی کے قدموں کی آہٹ سن کر سختی سے اپنے لبوں پر ہاتھ رکھ کر اپنی سانسوں کی آواز کو لبوں سے دبانے لگی۔ بچے آپ کہاں ہو، باہر نکلو۔ اپنے آغا جان کی آواز سن کر وہ بیڈ کے نیچے سے نکلی اور سامنے کھڑے اپنے باپ کو دیکھ کر وہ روتی ہوئی بھاگی اور ان کے سینے سے لگ کر بری طرح سے رونے لگی۔ آغا جان مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، وہ نم آنکھوں کو اٹھا کر ان کی جانب دیکھتی ہوئی سسک کر بولی۔ بچہ یہاں سے نکلنا مت۔ شمل خان سلطان کی لائبریری میں بنے خفیہ روم کی دروازہ کھول کر اس کے اندر امشال کو لے جاتے ہوئے پیار سے اس کے گیلے بالوں کو اس کے رخسار سے ہٹاتے ہوئے بولے، آغا جان مجھے چھوڑ کر مت جائیے گا پلیز۔ امشال ان کی سفید شلوار کے پائچوں کو خون سے بھرے کیونکہ وہ باہر اندھا دھند فائرنگ کی وجہ سے ایک گولی ان کی ٹانگ پر لگی تھی، اور ان کے خون کو پانی کی طرح بہتے ہوئے دیکھ کر روتی ہوئی ان سے بولی، میری جان میں جلد آ جاؤں گا، بس بچہ تم یہاں سے مت نکلنا ورنہ وہ لوگ تمہیں مار دیں گے۔ شمل خان نے اسے سامنے صوفے پر بٹھاتے ہوئے کہا، اور پھر اپنے قدم انہوں نے باہر کی جانب بڑھائے۔ نہیں آغا جان۔ امشال انہیں روم سے باہر نکلتے ہوئے دیکھ روتی ہوئی ان کے پیچھے بھاگتی ہوئی بولی، شمع خان تو یہ تم یہاں چھپ کر بیٹھا ہے، اس عالیشان محل میں چھپ کر تم نے سمجھا تھا کہ ہم تم کو نہیں ڈھونڈے گا، اپنے دوست کے بل میں چھپ کر تم نے بہت بڑی غلطی کی ہے، اب اس کی سزا تمہیں بھی ملے گا اور تمہارے یار کو بھی، تمہارے بعد اس کی بھی باری ہے۔ وہ اس روم سے باہر نکلنے ہی والی تھی کہ شمل خان اس ظالم لوگوں کو لائبریری کے اندر آتے ہوئے دیکھ کر دروازے کو بند کیے بنا سامنے کھڑا ہو گیا۔ امشال خان ادھ کھلے دروازے کے سامنے کھڑے اپنے باپ کو نم آنکھوں سے دیکھ رہی تھی، جو اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اس کی اپنی لاڈلی بیٹی کی جان بچا رہے تھے۔ ٹھا ٹھا گولیوں کی آواز پوری لائبریری میں گونج کر لائبریری کو وحشت ناک بنا گئی۔ امشال خان شمل خان کی کراہت سن کر اپنے لبوں پر ہاتھ رکھ کر بری طرح سے رونے لگی اور دھندلی نظروں سے اس مضبوط لوہے کی بنی ڈور کو کھولنے کی کوشش کرنے لگی، جبکہ وہ دروازہ کھلنا اتنا آسان نہیں تھا۔ وہ خفیہ روم کا دروازہ تھا اور شمل خان کے نیچے گرنے پر بند ہو گیا۔ امشال خان شمل خان کا مضبوط وجود اپنے آنکھوں کو آگے بار بار آتے دیکھتی صدمے سے بے ہوش ہو کر نیچے گر پڑی۔ ان کی ہمت کیسے ہوئی یہاں تک آنے کی، اور یہ سیکیورٹی فورسز کہاں مر گئی تھی جب وہ لوگ یہاں داخل ہو رہے تھے؟ فرجاد سلطان مینشن میں لگی ہر طرف آگ کو دیکھ کر سلطان عالم شاہ غصے سے غرائے۔ وہ اس حادثے کا سنتے ہی اپنی ایک امپورٹنٹ میٹنگ چھوڑ کر یہاں بھاگا بھاگا چلا آیا تھا، صرف اپنے دوست اپنے مسیحا کے لیے جس نے اسے مرنے سے بچایا تھا، بھلا وہ اسے خطرے میں کیسے چھوڑ سکتا تھا؟ بہت سیکیورٹی کو مار کر وہ لوگ اندر داخل ہوئے تھے۔ فرجان نے ڈرتے ہوئے کہا، شمل اور مشال وہ دونوں کہاں ہیں اس وقت؟ جب سلطان کے اپنی جگری دوست شمل خان اور اس کی بیٹی کا خیال آیا تو وہ سخت پریشانی سے اپنے سیکریٹری فرجاد سے پوچھنے لگے۔ باس میں نے انہیں ہاسپٹل بھیج دیا ہے، فرجاد نے کہا۔ ہاسپٹل کا سن کر سلطان کو شدید جھٹکا لگا۔ واٹ ہاسٹل؟ فرجاد وہ لوگ ٹھیک تو ہے نا؟ انہیں کچھ ہوا تو نہیں نا؟ سخت پریشانی سے وہ فرجاد سے پوچھنے لگا۔ باس امشال میڈم ٹھیک ہے، بس انہیں چھوٹی موٹی چوٹیں آئی ہیں، جبکہ شمل سر کو ان لوگوں نے بہت زیادہ گولی ماری ہیں جن کی وجہ سے ان کی حالت سخت سیریس ہے۔ فرجاد کی بات پر ان کے قدم ڈگمگائے۔ فرجاد انہیں سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے دیکھ تیزی سے آگے بڑھا۔ فرجاد جاؤ جلدی سے گاڑی نکالو، مجھے ابھی اسی وقت ہاسپٹل میں اپنے یار کے پاس جانا ہے، اس وقت میری سخت ضرورت ہے۔ وہ گہری سانس لیتے ہوئے اپنی نم آنکھوں کو اٹھا کر فرجاد کو حکم دیتے ہوئے بولے۔ فرجاد ان کے حکم پر انہیں چھوڑ کر تیزی سے باہر نکلا تو اس کے باہر نکلتے ہی انہوں نے اپنی سرخ آنکھوں سے اپنے عالیشان محل نما گھر کو آگ کی لپیٹ میں دیکھتے ہوئے خود سے وعدہ کیا کہ وہ اپنے دوست اپنے یار کے اوپر قاتلانہ حملہ کرنے والے کو ہرگز زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ وہ ہاسپٹل کے اس روم کی جانب بڑھ رہے تھے جہاں ان کا یار اپنی زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا تھا۔ سیاہ آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ سر اس روم میں امشال میڈم ہے۔ فرجاد کی آواز پر وہ چونکے اور اس کے سامنے کے روم کی جانب اٹھی نگاہ سے اشارہ کرنے پر وہ اس کی جانب دیکھنے لگے۔ مسٹر سلطان، اچھا ہوا آپ آ گئے، آپ اس بچی کو سنبھالیں، وہ اپنے بابا سے ملنے کی ضد کر رہی ہے۔ روم سے باہر نکلتے ڈاکٹر اظہر علی نے انہیں سامنے ساکت و جامد کھڑے پایا تو ان کے قریب آ کر ان کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولے، ڈاکٹر شمل وہ کیسا ہے؟ ٹھیک تو ہے نا؟ ان کی ذہن میں اس وقت صرف شمل خان گھوم رہے تھے
اس لیے انہوں نے ڈاکٹر کی بات پر دھیان نہیں دیا۔ وہ ٹھیک ہے مسٹر سلطان، ابھی اس وقت اس بچی کو دیکھیں، اگر اسی طرح وہ روتی رہی نا تو وہ بچی شوق کی وجہ سے یا تو کوما میں چلی جائے گی یا میموری لاس بھی ہو سکتا ہے۔ ڈاکٹر کی بات میں انہیں ہوش آئے۔ وہ ڈاکٹر اظہر سے کچھ کہے بغیر روم کی جانب بڑھے۔ دور رہو، میرے قریب مت آنا ورنہ میں تم لوگوں کو جان سے مار ڈالوں گی۔ وہ روم میں داخل ہوئے تو سامنے دیکھنے لگے جہاں 16 سال کی ایک معصوم سی لڑکی ہاتھ میں چھوٹے سے چاقو پکڑے غصے سے چیخ چیخ کر نرس کو اپنے قریب آنے سے روک رہی تھی۔ امشال بیبی، سلطان عالم شاہ نے پیار سے اس لڑکی کا نام لیا تو وہ لڑکی ان کی آواز پر پیچھے مڑی اور انہیں دیکھنے لگی۔ سلطان انکل، انہیں اپنے قریب دیکھ کر وہ روتی ہوئی چاقو دور اچھال کر ان کو سینے سے لگی۔ سلطان انکل، وہ لوگ بہت برے تھے، انہوں نے آغا جان کو وہ ان کے چوڑے سینے سے لگی ان لوگوں کو سوچ کر ڈرتی ہوئی ان سے کہنے لگی۔ سلطانہ عالم شاہ اس چلبلی لڑکی کو اتنا خوفزدہ دیکھ کر اپنی مٹھیوں زور سے کھسنے لگے۔ کوئی کول ڈاؤن بیبی، میں آ گیا ہوں نا، انہیں چھوڑوں گا نہیں جنہوں نے میرے بھائی کو اور میری بچی کو ہرٹ کیا ہے۔ وہ اسے خود سے دور کرتے ہوئے اس کے چہرے پر آئے بالوں کو اس کے کان کے پیچھے کرتے ہوئے اس کے رخسار پر بہتے اشکوں کو صاف کرتے ہوئے بولے۔ سلطان انکل، آغا جان کہاں ہے؟ مجھے ان کے پاس جانا ہے۔ وہ اس کی موجودگی کی وجہ سے اب کافی پرسکون ہو گئی تھی، اس لیے ان سے اپنے بابا کے متعلق پوچھ رہی تھی۔ آپ جلدی سے یہ فنش کر لیں، پھر ہم دونوں آپ کے بابا کے پاس چلیں گے۔ اسے بیڈ پر بٹھا کر نرس کے ہاتھوں سے سوپ کا باؤل لیتے انہوں نے کہا تو وہ خاموشی سے ان کی بات مان کر وہ سوپ پینے لگی۔ اسے سوپ پیتے ہوئے دیکھ کر وہ اسے پٹی میں جکڑے نازک کندھے کو نم آنکھوں سے دیکھنے لگے۔ وہ لڑکی شمل خانزادہ اور اس کے لیے بے حد اہم تھی۔ وہ دونوں دوست اسے جب بھی تکلیف میں دیکھتے تھے تو تڑپ اٹھتے تھے۔ آج اس بچی کو کسی نے اتنا ٹارچر کیا تھا کہ بھلا وہ کیسے خاموش رہتے۔ جتنی جلدی ہو سکے فرجاد، شمل خان اور امشال کو میرے سیف ہاؤس پہنچاؤ، اب ان کا ٹریٹمنٹ وہیں ہوگا۔ ان لوگوں کو بالکل بھی پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ شمل خان اور امشال کو میں نے کہاں چھپایا ہے۔ امشال کو سلانے کے بعد وہ روم سے باہر نکلے، سامنے کھڑے فرجاد کو حکم دینے لگے۔ اوکے باس، فرجاد نے ادب سے سر جھکاتے ہوئے کہا۔ جو شمل خان کی خاندان کے قتل کے وقت شامل تھے ان سب لوگوں کے بارے میں پتہ کرو فرجاد، مجھے ان لوگوں کی لاشیں صبح ہونے سے پہلے ہر نیوز چینل پر نظر آنی چاہیے، انہوں نے سرد لہجے میں کہا۔ فرجاد اپنے باس کو اپنے اصل فارم میں آتے ہوئے دیکھ کر ڈر گیا۔ اوکے باس، فرجاد نے ڈرتے ہوئے کہا۔ بابا سائیں، اماں سائیں اور نینا دی کو بھی سیف ہاؤس میں شفٹ کرو۔ اپنی فیملی کے بارے میں سوچتے ہوئے وہ بولے تو ان کی بات پر فرجاد خان نے بے بسی سے ان کی جانب دیکھا۔ باس، وہ بابا سائیں نہیں مانیں گے، فرجاد نے کہا۔ فرجاد، اس وقت ان کی ضد سے زیادہ ان کی جان عزیز ہے، تم وہی کرو جو میں کہہ رہا ہوں، سلطان عالم نے شاہ نے سختی سے کہا۔ اوکے بس، میں کوشش کر کے دیکھتا ہوں، اگر وہ مانے تو ٹھیک، ورنہ میں آپ کو کال کر کے ان کے فیصلے سے آپ کو آگاہ کر دوں گا، فرجاد نے ان کی جانب دیکھنے سے پرہیز کرتے ہوئے کہا، کیونکہ وہ جس طرح اسے گھور رہے تھے ڈر تھا کہیں وہ اس بات پر اس کے سینے پر ایک ریوالور کی ساری گولیاں نہ توڑ دیں۔ کوشش نہیں، عمل کرو، اگر انہیں کچھ ہوا فرجاد تو میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا، گاٹ اٹ، انہوں نے آگے بڑھ کر اسے کندھے پر ہاتھ رکھ کر زور سے دباتے ہوئے برفیلے سرد لہجے میں کہا۔ فرجاد ان کی برفیلی لہجے پر ڈر کر بری طرح سے جھرجھری لینے لگا۔ اب کون سا گناہ کر دیا ہے اس نے جسے چھپانے کے لیے وہ یہ سب کر رہا ہے؟ سرفراز شاہ فرجاد کو اپنی دہلیز پر دیکھ کر اسے روکتے ہوئے غصے سے پوچھنے لگے۔ بابا سائیں، باس نے آپ نہ آج کچھ کیا ہے نہ ہی کل، آپ انہیں ہمیشہ غلط سمجھتے رہے ہیں، وہ اتنے بھی برے نہیں ہیں، بس ان کے حالات نے ان کی امیج کو آپ کے سامنے برا دکھایا ہے، وہ دیکھ رہا ہے مگر باس کو صرف آپ لوگوں کی فکر ہے، اس لیے انہوں نے مجھے یہاں آپ لوگوں کے پاس بھیجا ہے تاکہ میں آپ لوگوں کو سیف ہاؤس میں لے جاؤں، کیونکہ صرف ان کے دشمن سے بچانے کے لیے وہ آپ لوگوں کو کسی خطرے میں نہیں دیکھ سکتے۔ فرجاد اپنے باس کے خلاف ایک لفظ بھی نہیں سن سکتا تھا، اس لیے وہ اپنے باس کی سائڈ لیتے ہوئے ان سے کہنے لگا، ہماری حفاظت کرنے کے لیے اب ایک غنڈہ رہ گیا ہے، جاؤ جا کر اس غنڈے سے کہو کہ ہمیں اس کی حفاظت کی ضرورت نہیں ہے، ہم اپنا خیال اچھے سے رکھنا جانتے ہیں، انہوں نے سخت نظروں سے فرجاد کی جانب دیکھتے ہوئے کہا اور سامنے قدم رکھے چیئر کی جانب بڑھے۔ بابا سائیں، وہ غنڈے نہیں ہیں، وہ ایک بزنس مین ہے، آپ انہیں غنڈہ سمجھنا بند کر دیں اور میرے ساتھ چلیں، کیونکہ اس وقت آپ لوگوں کا یہاں رہنا سیف نہیں ہے، فرجاد نے چڑھتے ہوئے کہا۔ نہیں جاؤں گا، کیا کر لو گے تم؟ ہاں، مارو گے تو آؤ مارو، ان کمزور لوگوں کی طرح جنہیں تمہارا شریف بزنس ٹائکون ہر دوسرے دن دھمکاتا ہے، صرف اس لیے کیونکہ وہ ہم سے ملتے ہیں، انہوں نے غصے سے کہا۔ بابا سائیں، وہ آپ کے غیر موجودگی میں اماں سائیں اور نینا سے بدتمیزی کرنے آتے تھے، اس لیے باس نے انہیں مار کر دھمکایا تھا
تاکہ وہ یہاں دوبارہ نہ آئیں۔ فرجاد نے انہیں اصلیت بتائی، لیکن وہ یہ سننے کو بالکل بھی تیار نہیں ہوئے تھے۔ سلطان عالم شاہ پر انہیں یقین بالکل بھی نہیں تھا۔ وہ انہیں ایک کرمنل سمجھتے تھے۔ وہ لوگ اس طرح کے بدمعاش نہیں تھے ہیں جو یہ گھٹیا گری ہوئی حرکت کریں گے۔ وہ نیک شریف لوگ ہیں۔ میری غیر موجودگی میں یہاں آنا اور تو دور وہ اس علاقے میں قدم بھی نہیں رکھ سکتے۔ ان کی اتنی زیادہ بدگمانی پر فرجاد بے بس نظروں سے انہیں دیکھتا غصے سے باہر نکلا اور اپنی گاڑی کے قریب آ کر باس کو کال ملانے لگا۔ سلطان، میری بیٹی سے شادی کر لو۔ خون سے شرابور ہاسپٹل کے پرائیویٹ روم میں بستر پر اکڑی سانسوں کے درمیان اس کی جگری دوست شمل خان نے کہا، جسے سن کر سلطان عالم شاہ کو لگا جیسے ہاسپٹل کی پوری عمارت اس کے اوپر گری ہے۔ شمل، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ وہ ابھی بچی ہے، مجھ سے بہت زیادہ چھوٹی ہے، اور میں ایک 30 سالہ مرد کسی ایسے اسکول کو 10ویں جماعت کی طالبہ سے شادی کر سکتا ہوں؟ سلطان عالم شاہ نے شمل خان کے ہاتھوں کو پکڑتے ہوئے کہا، مجھے پتہ ہے سلطان میرے جگر، یہ دوست درست نہیں ہے، اور وہ تم سے بہت زیادہ چھوٹی ہے۔ 16 سال کی ہے وہ ابھی، لیکن میرے یار حالات ایسے ہیں کہ ہمیں یہ اسٹیپ لینا پڑے گا۔ اگر مجھے کچھ ہو گیا تو میری بچی کا برباد ہو جائے گی، اسے بھی میرے خاندان کی طرح ختم کر دیں گے۔ اس وقت تم ہو صرف تم میرے یار جو ان سے مقابلہ کر سکتے ہو، کیونکہ تم ان سے بھی زیادہ مضبوط بیک گراؤنڈ رکھتے ہو، وہ تمہارے ساتھ محفوظ رہے گی۔ شمل خان نے اٹک کر اپنی بات پوری کی۔ سلطان عالم شاہ نے بے بس نظروں سے اس کی جانب دیکھا۔ شمل یار، یہ میرے لیے بہت زیادہ مشکل ہے، جسے میں اپنی بھتیجی سمجھتا ہوں، اس سے میں کیسے نہیں، یہ مجھ سے نہیں ہوگا۔ تم اگر مناسب سمجھو تو کیا میں اپنے چھوٹے بھائی سمیر سے اس کا نکاح پڑھواؤں؟ وہ ہماری امشال کے لیے پرفیکٹ میچ ہے۔ سلطان نے شمل خان کی خراب حالت کو دیکھتے ہوئے اپنے آنسو کو ضبط سے روکتے ہوئے کہا، نہیں سلطان عالم شاہ، میری مشاعر کے لیے اس وقت صرف تم پرفیکٹ میچ ہو۔ تمہارے ہوتے ہوئے میرے دشمن اسے ہاتھ لگانا تو دور، اس کے قریب آنے سے بھی ڈریں گے۔ یار تمہیں پتہ ہے میں جو بہت پہلے غصے سے سخت چڑھتا تھا، نفرت کرتا تھا، آج تمہارے غصے پر مجھے پیار آ رہا ہے، کیونکہ یہ تمہارا غصہ میری مشاعر کے لیے ایک مضبوط قلعہ ہوگا جس میں وہ رہ کر محفوظ ہوگی۔ کوئی برا سایہ اس تک نہیں آئے گا، تم اس کے لیے مضبوط سہارا ہو سلطان، کوئی اور نہیں۔ شمل خان نے کھانستے ہوئے کہا، سلطان عالم شاہ، اگر تم نے انکار کر دیا تو میں سمجھوں گا کہ تم نے مجھے اپنا سمجھا ہی نہیں تھا۔ شمل خان اسے خاموش دیکھ کر اکڑی سانسوں کے درمیان بولا۔ سلطان جو ان سب باتوں کو سوچ رہا تھا، شمل خان کی بات پر تڑپ کر اس پر جھکا اور اس کے ہاتھوں کو مضبوطی سے پکڑ کر سرخ نم آنکھوں سے اسے دیکھنے لگا۔ شمل میرے یار، یہ تم نے مجھے کس مقام پر لا کھڑا کر دیا ہے؟ میں نہ ہاں کر سکتا ہوں نہ ہاں انکار کر دیا تو اس معصوم کی زندگی خطرے میں ڈال دوں گا، اور اگر ہاں کر دیا تو میں اپنی نظروں میں گر جاؤں گا، اپنا رشتہ، اپنا مقام کھو دوں گا۔ سلطان عالم شاہ شمل خان کے خون سے تر چہرے کو پکڑتے ہوئے اسے بے بس نظروں سے دیکھتے ہوئے گلوگیر بھاری نم آواز میں بولے، سلطان میرے جگر، میرے یار، میرے دوست، ہمت کرو۔ اگر تم اس وقت ہاسپٹل تم اس وقت ٹوٹ گئے تو امشال کو کیسے سنبھالو گے میرے دوست؟ ابھی اور امتحان باقی ہے۔ تم دونوں کے لیے ابھی میری بچی کو اپنے باپ کی جدائی بھی تو سہنی پڑے گی پوری زندگی کے لیے۔ اس کے لیے، اس آنے والے وقت کے لیے بہادر بنو۔ شمل خان نے درد بھری آواز میں کہا، شٹ اپ شمل خان، تم سے ابھی بہت کچھ دیکھنا ہے، اور ان لوگوں سے بھی ہم دونوں نے مل کر بدلہ بھی تو لینا ہے جن لوگوں نے تمہاری پوری نسل خاندان کو ختم کرنا چاہا ہے۔ سلطان عالم شاہ شمل خان کی بات پر سخت غصے سے اسے گھورتے ہوئے بولے تو اس کے غصے سے سرخ ہوتی کھڑی مغرور ناک کو دیکھتے ہوئے شمل خان درد کے باوجود بھی مسکرانے لگے۔ شمل خان کے روم میں وہ نرس کے سہارے جب داخل ہوئی تو سامنے اپنے مضبوط باپ کو پٹیوں میں جکڑے دیکھ کر وہ اپنے ہاتھ لبوں پر رکھ کر اپنی سسکوں کا گلا گھونٹنے لگی۔ آغا جان، وہ لرزتے قدموں سے ان کے پاس جا کر نیچے بیٹھتی ہوئی لرزتے ہاتھ ان کے سینے پر رکھ کر انہیں پکارنے لگی، بچہ۔ شمل خان اپنی بیٹی کی نم آواز سن کر اپنی آنکھیں کھول کر اسے دیکھنے لگے، جو اب ان کے چہرے پر ہاتھ رکھ کر انہیں دیکھ رہی تھی۔ کیوں آغا جان آپ باہر نکلے اس روم سے؟ کیوں؟ اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو میرا کیا ہوگا؟ آپ نے یہ سوچا ہے؟ وہ ان کی جانب دیکھتی رہی، رو کر ان سے بولی،
بچہ اس وقت دماغ کام نہیں کر رہا تھا، حالات ہی بہت خراب تھے، اس وقت مجھے صرف آپ کی فکر تھی، اس لیے میں باہر نکل گیا۔ شمل خان نے مشکل سے اپنی یہ بات کی ہے۔ امشال ان کی بات پہ انہیں خفگی سے گھورنے لگی ہے۔ آغا جان، اگر آپ کو کچھ ہوتا نا تو میں مر جاتی، شکر ہے آپ ٹھیک ہے، بس اب جلدی سے آپ ٹھیک ہو جائیں تو ہم یہاں سے بہت دور چلے جائیں گے، ان لوگوں سے بہت دور۔ وہ اپنی ناراضگی بھول کر اپنے آنسو صاف کرتی ہوئی بولی۔ شمل خان اس کی بات پر اسے دیکھنے لگے۔ نہیں بچہ، یہ صحیح وقت نہیں ہے، ہم جہاں جائیں گے وہ لوگ ہمارے پیچھے آئیں گے، اتنی جلدی وہ ہمارے پیچھے نہیں چھوڑیں گے، اسی لیے میں نے تمہارا نکاح سلطان سے طے کر دیا ہے۔ شمل خان کی سلطان سے نکاح والی بات سن کر امشال کو لگا جیسے پورے ہاسپٹل کی در و دیوار ہلنے لگی ہے۔ وہ ساکت نظروں سے انہیں دیکھنے لگی۔ میرا نکاح سلطان انکل سے؟ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا آغا جان، وہ پھٹی آنکھوں سے شمل خان کی جانب دیکھتے ہوئے بولی۔ بچہ، مجھے پتا ہے یہ آپ کے لیے ایکسیپٹ کرنا بے حد مشکل ہے، لیکن یہ بہت ضروری ہے۔ ان خراب حالات میں آپ کے لیے کسی مضبوط سہارا ہونا بے حد ضروری ہے، اور آپ کے لیے مجھے سلطان سے بہتر سہارا کوئی نہیں لگا۔ شمل خان نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ امشال ان کی بات پر آنسو بہانے لگی۔ سلطان انکل سے نکاح، یہ سوچ اسے شرمندہ کر رہی تھی، تو وہ کیسے اس رشتے کو قبول کرتی جسے اس نے ہمیشہ اپنے انکل کی طرح سمجھا تھا؟ ان سے کیسے وہ یہ رشتہ اس سے آگے سوچ کر اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ ایک دم اس کے لبوں سے ایک سسکی نکلی۔ تب ہی روم کا دروازہ کھل کر سلطان عالم شاہ اندر داخل ہوئے، جنہیں دیکھ کر وہ ہلکی سی تیزی سے آگے اپنی جگہ سے اٹھی اور نرس کے سہارے روم باہر کی جانب قدم بڑھانے لگی۔ سلطان عالم شاہ اسے خاموشی سے خود کو نظر انداز کرنے پر سمجھ گیا شمل خان نے اس سے ان دونوں کے نکاح کی بات کی ہوگی جو وہ اسے نظر انداز کر رہی تھی۔ وہ اس کے اس رویے سے بے بس نظروں سے اسے وہاں سے روتے ہوئے نرس کی سہارے جاتے ہوئے دیکھنے لگا۔ امشال بیبی، بہت بارش ہو رہی ہے، آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ چلیں اندر چلیں، ورنہ آپ کو ٹھنڈ لگ جائے گی۔ سلطان جب اس کے روم میں آئے تو اسے وہاں نہ پا کر وہ تیزی سے باہر نکلے اور سامنے سے آتی نرس سے اس کے بارے میں پوچھنے لگے۔ نرس کے باہر کی جانب اشارہ کرنے پر وہ اس کی لاپرواہی پر اس نرس پر غصہ کرنے لگے، کیونکہ وہ باہر بہت زیادہ طوفانی بارش ہو رہی تھی۔ پریشانی سے باہر نکلے تو سامنے اسے بارش میں بھیگتے ہوئے دیکھ کر آگے بڑھے، اسے کندھوں سے پکڑ کر بولے۔ امشال بیبی، بہت بارش ہو رہی ہے، آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ چلیں اندر چلیں، ورنہ آپ کو ٹھنڈ لگ جائے گی۔ تو لگنے دیں ٹھنڈ، مرنے دیں مجھے سلطان انکل، آپ سے نکاح کرنے سے بہتر ہے میں مر جاؤں۔ وہ روتی ہوئی چیخ کر بولی۔ بارش کی وجہ سے وہ مکمل بھیگ چکی تھی، اور سلطان عالم شاہ بھی اس وقت بھیگ رہا تھا۔ انہیں اس موسم سے شدید نفرت تھی، مگر پھر بھی وہ اس کی فکر میں بھیگ رہے تھے۔ بیبی، ایسے مت کہو پلیز، یہ موت کی باتیں مت کرو۔ اگر اب آپ میری زندگی میں اگر کوئی اور مجھ سے بچھڑ گیا نا تو میں اس بار ٹوٹوں گا نہیں بلکہ مر جاؤں گا۔ انہوں نے تڑپ کر اس کے بھیگے چہرے کو پکڑتے ہوئے نم آواز میں کہا۔ سلطان، اگر میں ایسا کیا کروں سب کچھ ٹھیک ہو جائے؟ ایسا کیا کروں کہ وہ کیسے منع کروں آغا جان کو نکاح سے؟ کیونکہ میں نے ہمیشہ آپ کو صرف اپنے انکل کی نظر سے دیکھا ہے۔ بھلے آپ سے خون کا رشتہ نہیں ہے، لیکن میں نے اپنے اور آپ کے درمیان ایک احترام کا رشتہ بنایا تھا، اپنے اور آپ کے درمیان ایک اپنائیت کا مقام بنایا ہے۔ پھر آپ بتائیں کیسے میں کوئی دوسرا رشتہ قبول کروں؟ وہ اپنی نیلی سمندروں جیسی خوبصورت آنکھوں کو ان کے پیچھے چمکیلی آنکھوں میں ڈال کر بولی۔ سلطان عالم شاہ اس کی بات پر اپنے ہاتھ اس کے چہرے سے ہٹا کر اس دھندلی نظروں سے دیکھنے لگے۔ بیبی، ہم چاہ کر بھی یہ حالات نہیں بدل سکتے۔ اگر تم شمل کو مجھ سے نکاح کرنے سے انکار کر دیا تو وہ ٹوٹ جائے گا، اس کی حالت مزید بگڑے گی، اور وہ ڈر کے مارے ان لوگوں کو سچ کر اس سے راہ سے نکل جائے گا جس پر ہم اسے کبھی نہیں دیکھ سکتے ہیں۔ تو منع مت کرو، جو چل رہا ہے اسے چلنے دو۔ سلطان نے بے بسی لیے لہجے میں پنپ رہی تھی۔ امشال انہیں ساکت نظروں سے دیکھنے لگی۔ سلطان انکل، ہمارا رشتہ بدلتے ہی سب کچھ بدل جائے گا، وہ پیار بھی بدل جائے گا جو میں آپ سے کرتی ہوں۔ ہمارے درمیان ایک دیوار حائل ہوگی، ہم اس طرح محسوس نہیں کریں گے جس طرح اپنے بھائی اور ایک باپ کی طرح میں پہلے آپ کی موجودگی آپ کے قریب رہتے ہوئے محسوس کیا کرتی تھی۔ اگر یہ رشتہ ختم ہو گیا تو میں اور آپ اجنبی کی طرح زندگی گزارنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ پلیز سوچ لیں، ورنہ آپ پچھتائیں گے۔ وہ انہیں ان باتوں کو سامنے لا کر جن سے انہیں آگے آنے والی زندگی میں مشکلات ہوگی آئینہ دکھانے لگی تو وہ ان سب باتوں کو سوچ کر اپنے سینے پر اٹھتے درد سے تڑپ کر رہ گئے۔ آپ کا نکاح سلطان سرفراز عالم شاہ اول سرفراز
عالم شاہ سے سکہ رائج الوقت 5 لاکھ حق مہر کی عوض طے پایا ہے، کیا آپ کو قبول ہے؟ وہ مولوی کی آواز پر سسک اٹھی جن کو اس کے اپنے تایا کی طرح سمجھایا تھا۔ اتنا بڑا سمجھوتا آج کن حالات میں وہ انہی کی زوجیت میں لکھی جا رہی تھی، یہ اس کے لیے اذیت سے کم نہیں تھا۔ آپ کا نکاح سلطان سرفراز عالم ول سرفراز عالم شاہ سے سکہ رائج الوقت 5 لاکھ حق مہر کی عوض طے پایا ہے، کیا آپ کو قبول ہے؟ یہ لفظ اسے ہتھوڑے کی ضرب کی طرح اپنے اوپر پڑتے ہوئے محسوس ہوئے۔ مولوی کی دوسری بار پوچھنے پر وہ اپنا سرخ آنکھوں کو اوپر اٹھا کر شمل خان کی جانب بے بس نظروں سے دیکھتی سر نفی میں ہلانے لگی۔ شمل خان کے اشارہ کرنے پر وہ نم آنکھوں سے سلطان عالم شاہ کی جانب دیکھنے لگی، جو اس کی بے بس نظروں کو دیکھ کر نظریں چرا رہے تھے۔ قبول ہے، بے بس نظروں سے وہ ان کو دیکھتی جو اس کے قریب تھے، اس کے دکھ سکھ کے ساتھی تھے، مگر اس وقت وہ دونوں سے اجنبی لگ رہے تھے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ مولوی صاحب کی دوسری بار پوچھنے پر وہ سختی سے اپنی آنکھیں موند گئی۔ قبول ہے، وہ سسکیوں کا گلا دبا کر بولی۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ وہ آنکھیں بند کیے ان لمحوں کو اپنی آنکھوں کے آگے آتے ہوئے دیکھنے لگی۔ سلطان کا اس کے سر پر ایک تایا، ایک باپ کی طرح شفقت سے ہاتھ رکھنا، اسے ایک بیٹی کی طرح ٹریٹ کرنا، سب کچھ اس کی نظروں کو اسکرین پر چل رہا تھا۔ وہ ان لمحوں کو یاد کرتی بری طرح سے روتی ہوئی تیسری بار مولوی صاحب کے پوچھنے پر خود کا اور سلطان کا رشتہ بدل گئی۔ نرس نے جب ان سے اس کے کھانا نہ کھانے کا پوجت کا بتایا تو وہ اس کے پاس چلے آئے۔ آج وہ الگ رشتے سے اس کے پاس آئے تھے، جھجک کے باوجود بھی وہ اس کی فکر میں اس کے قریب جا رہے تھے۔ امشال بیبی، کیا حالت بنائی ہے آپ نے، اٹھیں اور کچھ کھا لیں۔ وہ سامنے بیڈ پر خاموش لیٹی تھی، انہیں دیکھ کر بھی اس نے اپنی نظریں نہیں ہٹائیں، تو اسے اس طرح دیکھ کر وہ دل میں اٹھی ٹیسوں کو دبا کر اس کے پاس جا کر اسے کندھوں سے پکڑ کر اسے پکار اٹھے۔ سلطان انکل، یہ کیا ہو گیا؟ مجھے صرف آپ انکل کی طرح اچھے لگتے تھے، مجھے یہ رشتہ نہیں چاہیے، مجھے اپنے وہی انکل چاہیے جن سے میں اپنی ہر بات شیئر کیا کرتی تھی۔ جب بھی میں آپ سے اپنی چھوٹی سے چھوٹی بات شیئر کرتی تھی نا، تب مجھے اپنی مما کی یاد آتی تھی۔ اب ایسا نہیں ہوگا، یہ سوچ مجھے مار ڈالے گی۔ امشال خان سلطان کو کمرے میں داخل ہوتے ہوئے دیکھتی اسے پکار اٹھی۔ امشال، مجھے پتا ہے یہ ہمارے لیے بہت مشکل ہے، لیکن حالات نے ہم دونوں کو اس جگہ لا کھڑا کر دیا ہے جس میں ہم صرف بے بس ہیں۔ مجھے بھی اچھا نہیں لگ رہا، لیکن میں مجبور ہوں۔ ہمیں یہ سب ایکسیپٹ کرنے کے لیے تھوڑا وقت لگے گا، لیکن یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ بس آپ مجھ سے پرومس کریں کہ اب آپ مجھے کبھی انکل کہہ کر نہیں بلائیں گی۔ سلطان عالم شاہ ضبط سے سرخ ہوتی آنکھیں اس پر سے ہٹاتے ہوئے بولے۔ یہ بہت مشکل ہے، امشال بلکتی ہوئی بولی۔ مشکل میرے لیے بھی ہے، مگر آہستہ آہستہ سب کچھ بدل جائے گا، شاید ہم اس رشتے کو بھی قبول کرنے لگ جائیں گے۔ اگر آپ انکمفرٹیبل لگ رہا ہے تو میں آپ کے پاس نہیں آؤں گا، وہ اسے اٹھاتے ہوئے بولے۔ نہیں، آپ مجھ سے دور مت جائیں، آپ کے بغیر تو میں بالکل بھی نہیں رہ پاؤں گی۔ آغا جان کے بعد آپ ہی تو میرا اپنے ہیں، اگر آپ مجھ سے دور رہیں گے، میرے پاس نہیں آئیں گے تو میں اپنی ہر بات کس سے شیئر کروں گی؟ امشال ان کی بات پر اٹھی اور اچانک سے ان کے سینے سے لگ کر روتی ہوئی بولی۔ کام ڈاؤن بیبی، میں کہیں نہیں جا رہا ہوں۔ پہلے بھی وہ اسی طرح اس سے گلے لگا کرتی تھی، مگر اس بار ان کا رشتہ الگ تھا۔ پہلے کبھی انہیں اتنی جھجک اس کے قریب آنے پر محسوس نہیں ہوئی تھی جو اس وقت اس کے نازک وجود کو اپنے سے لگے ہوئے محسوس کرتے وہ اپنی پیشانی کو بھیگتے ہوئے محسوس کر کے سخت ہڑبڑا کر اسے خود سے الگ کرتے ہوئے بولے۔ پشاور کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں ہو رہی طوفانی بارش کی وجہ سے گاؤں کے لوگ ڈرے ہوئے تھے، جبکہ مظفر خان شمل خان کے سوتیلے تایا کی حویلی میں مردانے میں گاؤں کے معزز بزرگوں کے ساتھ بیٹھے سردار مظفر خان کو یہ بارش کسی اور رخ پر سوچنے پر مجبور کر رہا تھا۔ سردار، یہ بارش تو رکنے کا نام ہی نہیں لے رہا ہے، اگر اسی طرح یہ ساری رات برستا رہا تو ہماری سالوں کی محنت مٹی میں مل جائے گی، گل خان نے پریشانی سے کہا۔ مظفر خان جو سپاٹ چہرہ لیے گاؤں کے معزز بزرگوں کی باتیں سن رہا تھا، انہوں نے سامنے کھڑے اپنے بڑے بیٹے کو پکارا۔ جی آغا جان۔ مزمل خان ان کے قریب آ کر سر جھکائے ہوئے بولا۔ تم نے اس لڑکی کو بھی ختم کر دیا تھا نا، اس کے خاندان کی باقی لوگوں کی طرح؟ سنجیدگی سے اس سے انہوں نے پوچھا، تو ان کے سوال پر مزمل خان سخت گھبرا کر رہ گیا۔ کیا ہوا، تم خاموش کیوں ہو؟
کیا وہ بدبخت ابھی تک زندہ ہے؟ انہوں نے سخت نظروں سے اپنے بیٹے کی طرف دیکھتے ہوئے غصے سے پوچھا۔ جی آغا جان، وہ ابھی تک زندہ ہے، مزمل خان نے ڈرتے ہوئے کہا۔ تو اس کی بات سن کر مظفر خان غصے سے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ اسی لیے ہمارے سر پر اتنا بڑا طوفان اٹھا ہوا ہے۔ وہ ہمارے خاندان اور اس گاؤں کے لیے ایک بد سایہ ہے۔ جب تک اس کا سایہ ہمارے آس پاس ہے، ہمارا گاؤں، ہمارا گھر کبھی آباد نہیں رہے گا۔ جاؤ ابھی اور اسی وقت اسے ڈھونڈ کر ختم کر دو۔ مزمل خان، اس جیسی ڈائن کو جینے کا کوئی حق نہیں ہے، نفرت سے پکارتے ہوئے اپنے بیٹے کو حکم دیتے ہوئے بولے۔ تو ان کے حکم کو سن کر مزمل خان سخت گھبرا کر رہ گئے، کیونکہ اس کے اوپر ایک نہیں دو تلواریں تھیں، ایک اس کا باپ، دوسرا سلطان عالم شاہ۔ اگر وہ اپنے باپ کی بات نہیں مانے گا تو وہ اسے زندہ نہیں چھوڑے گا، اور اگر وہ اس لڑکی کو مارنے جائے گا تو اسے سلطان عالم شاہ بھی نہیں چھوڑے گا۔